شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم والا ہے۔ اے نبی، اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہیے اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے۔ حقیقت میں ہر چیز کا جاننے والا اور گہری مصلحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا تو خدا ہے۔ اس لیے آپ تو اس خدائی پیغام کی پیروی کیجیے جو آپ کے پالنے والے مالک کی طرف سے آپ کو وحی کیا جاتا ہے۔ حقیقتاً اللہ اس سے اچھی طرح واقف ہے جو آپ کرتے ہیں، اور آپ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیے کیونکہ اللہ تمام کاموں کو بنانے کے لیے بہت کافی ہے۔ اللہ نے کسی آدمی کو اس کے سینے میں دو دل نہیں دیے، یعنی ایک آدمی بیک وقت مومن، منافق یا سچا جھوٹا، نیک یا برا نہیں ہو سکتا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک دل سے تو خدا کو بھی مانے اور دوسرے دل سے خدا کو نہ مانے، یا کسی دوسرے خدا کو خدا مانے۔ ایک وقت میں خدا سے خلوص رکھے اور ساتھ ساتھ دوسرے دل سے خدا سے بے خوف اور بے پرواہ رہے، خدا والوں سے محبت بھی کرے اور ان کے دشمنوں کا بھی دوست ہو۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ خدا نے تم لوگوں کو ان بیویوں کو جن سے تم لڑتے جھگڑتے ہو ظہار کر دو، یعنی ان کو اپنی ماں کہہ دو، تو ہم نے ان بیویوں کو تمہاری ماں نہیں بنا دیا ہے، اور نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے۔ یہ سب تو وہ باتیں ہیں جو تم اپنے منہ سے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا کرتے ہو، مگر اللہ بالکل سچی، صحیح اور حق بات کہتا ہے، اور وہی صحیح سیدھے راستے اور طریقے کی ہدایت بھی کرتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی طرف نسبت دے کر پکارا کرو، یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ ٹھیک اور منصفانہ ہے۔ اب اگر تمہیں یہ معلوم ہی نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں، تو آخر وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست تو ہیں۔ البتہ تم پر کوئی گناہ نہیں اس پر جو تم نے غلطی سے کہہ دیا، لیکن جو بات تمہارے دلوں نے ارادتاً جان بوجھ کر کہی ہوگی اس پر تمہاری پکڑ دھکڑ ضرور ہوگی، ورنہ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا بھی ہے اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا بھی۔ پیغمبر مومنین پر خود ان سے زیادہ ان پر اختیار رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں، اور کتاب و قانون خدا کے اعتبار سے مومنین و مہاجرین کے رشتہ دار ایک دوسری کی وراثت کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ دے کر بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ حکم خدا کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور جب ہم نے سب پیغمبروں سے عہد و پیمان لیا، تم سے بھی، اور نوح اور ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، غرض ان سب سے مضبوط عہد لیا تاکہ خدا سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے متعلق سوال کرے، اور خدا نے اس بات کا انکار کرنے والے کافروں کے لیے بڑی سخت تکلیف دینے والی سزا بالکل تیار کر رکھی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو اس نے تم پر کیا، جب کئی کئی فوجیں اور گروہ کے گروہ تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی، اور ایسی فوجیں بھی بھیج دیں جنہیں تم نے نہیں دیکھا، حالانکہ اس وقت تم جو کچھ کر رہے تھے اللہ اسے خوب اچھی طرح سے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ اوپر اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے تھے، اور جب خوف کے مارے تمہاری آنکھیں تک پتھرا گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے، یعنی دل کھنچ کر گلوں تک آ گئے تھے، اور تم اللہ تک کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے، اس وقت ایمان لانے والے خوب خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا دیے گئے۔ اور جب منافق لوگ اور جن کے دلوں میں بیماری تھی یہ تک کہنے لگے تھے کہ اللہ اور رسول نے ہم سے جو فتح و نصرت کے وعدے کیے تھے وہ سب دھوکے کے سوا کچھ نہ تھے، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اے مدینے کے رہنے والو، اب تمہارے لیے یہاں میدان جنگ میں ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں رہا، تم واپس شہر چلو، جبکہ عین اسی وقت ان میں سے ایک جماعت
یہ کہہ کر نبی سے واپس جانے کی اجازت مانگ رہی تھی کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، جبکہ وہ ذرا بھی غیر محفوظ نہ تھے۔ وہ لوگ تو صرف میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اگر شہر کے چاروں طرف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنہ برپا کرنے کے لیے بلایا جاتا تو یہ ایسا ہی کر گزرتے اور فتنہ برپا کرنے میں ذرا توقف نہ کرتے۔ حالانکہ ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ وہ پیٹھ نہیں پھرائیں گے، اور اللہ سے جو عہد بھی کیا جاتا ہے اسے ضرور پوچھا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمہیں موت یا قتل سے بھاگنے سے کچھ فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ بھاگنے کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تمہیں بہت ہی تھوڑا سا موقع مل سکے گا۔ ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اگر خدا ہی تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون خدا کی رحمت کو تم سے روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے۔ اور وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کوئی دوست، حمایتی یا مددگار نہیں پائیں گے۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو لوگوں کو جہاد سے روکتے ہیں اور اپنے بھائی بندوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف آؤ۔ وہ جنگ کے لیے نہیں آتے مگر بہت ہی کم، کیونکہ وہ تمہارا ساتھ دینے میں بڑے کنجوس ہیں، اور اگر خوف کا موقع آ جائے تو تم انہیں دیکھو گے کہ وہ تمہیں ڈر کے مارے آنکھیں گھما گھما کر دیکھ رہے ہیں، جیسے مرنے والے پر غشی طاری ہو رہی ہو۔ اور جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ مال غنیمت کے فائدوں کے حریص بن کر کینچی کی طرح تیز چلتی ہوئی زبانوں کے ساتھ تانے دیتے اور باتیں بناتے تم سے ملاقات کو آ جائیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہرگز ایمان نہیں لاتے، اسی لیے اللہ نے ان کے تمام اعمال برباد یا اکارت کر دیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ کرنے والی فوجیں ابھی گئی نہیں ہیں، اگر وہ فوجیں پھر آ پڑیں تو وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم صحرائی عربوں کے ساتھ جنگلوں میں رہتے ہوتے اور وہیں سے تمہاری خبریں معلوم کرتے ہوتے، اور اگر وہ تم میں ہوتے تو بھی صرف برائے نام ہی جنگ میں حصہ لیتے، یعنی تمہارے کسی کام نہ آتے۔ حقیقت میں تمہارے لیے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ پیروی کے لیے موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو خدا اور روز آخرت کی امید رکھتا ہے، یا خدا اور روز آخرت سے ڈرتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد رکھتا ہو۔ اس لیے جب خاص اور سچے ایمان والوں نے ان فوجوں کو آتے دیکھا تو انہوں نے کہا، یہ تو وہی موقع امتحان ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے بالکل سچ کہا تھا۔ اس واقعے نے ان کے ایمان اور تسلیم یعنی اطاعت اور فرما برداری کے جذبے کو اور بڑھا دیا۔ ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو سچ کر دکھایا۔ ان میں سے کچھ نے تو اپنا وقت اور وعدہ پورا کر لیا، اور کچھ اپنے وقت کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ غرض انہوں نے اپنے رویے یا طرز فکر و عمل میں کوئی تبدیلی نہیں کی، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی سزا دے، اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے۔ بے شک اللہ بے حد معاف کرنے والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے حق کے دشمن یعنی کافروں کو غم و غصہ کے ساتھ پلٹا کر ان کا منہ پھیر دیا، اور وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے۔ اور اللہ نے مومنین کی جماعت کو جنگ کی زحمت سے بچا لیا، یعنی مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ بڑی طاقت والا، زبردست اور بڑی عزت والا ہے۔ پھر اللہ
ان اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کافروں یا حق کے منکروں کی مدد کی تھی، ان کو ان کے قلعوں سے اتار لایا، اور ان کے دلوں میں خدا نے تمہارا ایسا روب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو، اور تم کو ان کی زمین، ان کے گھروں اور ان کے مال و دولت کا وارث و مالک بنا دیا، اور وہ زمین بھی تمہیں دے دی جسے تم نے چل پھر کر فتح بھی نہیں کیا تھا۔ غرض اللہ ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے۔ اے نبی، آپ بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم مال دنیا اور اس کی زینت، سجاوٹ، بناوٹ ہی چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر اچھے طریقے سے رخصت کر دوں، اور ہاں اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی طلبگار ہو تو جان لو کہ جو تم میں سے اچھے کام کرتی رہیں گی ان کے لیے اللہ نے بڑا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، جو کوئی تم میں سے کھل کر سری، فحش، گندی، بیہودہ حرکت کرے گی اسے دوہری سزا دی جائے گی، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اور اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو اللہ اور رسول کی اطاعت اور نیک کام کرتی رہیں گی اسے ہم اس کا اجر دگنا چگنا عطا کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے عمدہ بہترین باعزت روزی بھی تیار کر رکھی ہے، کیونکہ اہم مرتبے پر فائز لوگوں کے اچھے یا برے کاموں کے اثرات پوری قوم پر پڑتے ہیں، اس لیے ان کو ان کی نیکیوں اور برائیوں کا بدلہ کئی گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تم تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو تو یہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تم دبی زبان میں چپ کے بات نہ کیا کرو تاکہ کوئی دل میں خرابی رکھنے والا کسی قسم کی لالچ، طمع یا غلط فہمی میں نہ پڑ جائے، یا وہ کسی غلط قسم کی غلط توقعات نہ باندھ لے، بلکہ صاف سیدھی ستھری دو ٹوک بات کہا کرو، اور اپنے گھروں کے اندر استقلال کے ساتھ ٹکی رہا کرو، اور پہلے کے زمانہ جاہلیت کی طرح بن ٹھن کر اپنی شان اور اپنا جلوہ نہ دکھاتی پھرا کرو، یا پچھلے دور جاہلیت کی طرح خود کو نمایاں کرنے کے لیے اپنی چٹک مٹک شان و شوکت، سج دھج، چال ڈھال، لباس اور زیور لوگوں کو نہ دکھاتی پھرو، اور نماز کو پابندی سے ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ بھی ادا کرتی رہو، غرض اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بن کر رہو۔ اللہ کا تو بس یہ ارادہ ہے کہ اے اس گھر والو، یعنی اے اہل بیت رسول، وہ تم سے ہر قسم کے گناہ اور گندگی کو دور رکھے اور تمہیں پوری پوری طرح ایسا پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کی ان آیتوں اور حکمت و دانائی کی ان گہری باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی پڑھائی جاتی رہتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا لطف و کرم کرنے والا، ہر چیز سے باخبر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مرد اور جو عورتیں اپنے تمام معاملات کو خدا کے سپرد کر دینے والے مسلم ہیں، اور ایمان کا جوہر رکھنے والے مرد اور ایماندار عورتیں، اور خدا و رسول کی اطاعت کرنے والے مرد اور رسول کی اطاعت کرنے والی عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، اور صبر سے کام لینے والے مرد اور صبر سے کام لینے والی عورتیں، اور عاجزی سے پیش آنے والے مرد اور عاجزی سے پیش آنے والی عورتیں، یا اللہ کی نصیحت کا اثر قبول کرنے والا دل رکھنے والے مرد اور اثر پذیر دل رکھنے والی عورتیں، اور صدقہ خیرات دینے والے مرد اور صدقہ و خیرات دینے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں مراد جنسی خواہشات کی حفاظت کرنے والے مرد اور پاک دامن عورتیں، اور اللہ کو بہت یاد رکھنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ نے اپنی مغفرت یعنی گناہوں سے معافی اور خدا کی بے انتہا رحمتوں سے ڈھانپ لینا اور بڑا زبردست اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے۔ کسی مومن ایماندار مرد اور کسی مومن ایماندار عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول
رسول کسی بات کو طے کر دے یا کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود کوئی فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار باقی رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ حقیقتاً کھلی ہوئی گمراہی میں بہک گیا۔ اور وہ وقت یاد کیجئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور آپ نے احسان کیا تھا، یا جسے آپ نے اور اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے اور اللہ سے ڈرتا رہے، اور آپ اس وقت اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا کہ زید کی بیوی کا نام آپ کی بیویوں میں شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے ڈر رہے تھے، جبکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ پھر جب زید اس خاتون سے اپنی ضرورت پوری کر چکا، یعنی جب زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو ہم نے اس خاتون کی شادی آپ سے کر دی تاکہ ایمان والے لوگوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے شادی کرنے میں کوئی تنگی باقی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنا مطلب بھی پورا کر چکے ہوں۔ غرض اللہ کی بات تو انجام تک پہنچ کر ہی رہتی ہے، یعنی اللہ کے حکم کو تو پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ نیز یہ کہ پیغمبر پر کوئی سختی یا کسی کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس چیز میں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دی ہے۔ یہی وہ اللہ کی سنت یا طریقہ کار ہے جو ان تمام انبیاء کے بارے میں رہا ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ اٹل اندازے پر مقرر کیا ہوا ہوتا ہے۔ یہی اللہ کی سنت اور طریقہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اللہ کے پیغاموں کو پہنچاتے ہیں اور اللہ ہی سے ڈرتے رہتے ہیں، اور ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، کیونکہ حساب لینے کے لیے تو خدا بہت کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے پیغام پہنچانے والے رسول اور تمام نبیوں کے آخری نبی خاتم النبیین ہیں، یعنی تمام نبیوں کے لیے مہر اختتام ہیں، اور اللہ ہر چیز کا اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی جو ابدی حقیقتوں کو دل سے مانتے ہو، اللہ کو بہت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو، یعنی اس کی پاکی یا بے عیب ہونے کا بیان کیا کرو۔ وہی خدا ہے جو تم پر رحم فرماتا ہے، یعنی وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے خدا کی رحمت کی دعا مانگتے ہیں تاکہ وہ تمہیں کفر و جاہلیت، گناہ و معصیت، نا امیدی اور ناشکری کے اندھیرے سے ایمان و عمل صالح کی روشنی کی طرف نکال لائے، کیونکہ وہ خدا و رسول کو دل سے ماننے والے ایمانداروں پر بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ جس دن وہ خدا سے ملیں گے تو ان کا استقبال تحفہ سلام سے ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ خود سلام کے ساتھ ان کا استقبال فرمائے گا، اور ملائکہ بھی ان کے سامنے آداب و تسلیمات پیش کریں گے، اور ان کے لیے اللہ نے بڑی عزت والا عمدہ اجر بالکل تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ یعنی حق و صداقت کا اعلان کرنے والا، اپنی عملی زندگی میں خدا کی اطاعت کا کامل عملی نمونہ، اور آخرت میں تمام لوگوں کے ایمان و اعمال کی گواہی دینے والا، نیک اعمال لوگوں کو خوشخبری دینے والا، اور برے کام کے برے نتائج سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم و اجازت سے اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بھی بنایا ہے۔ اس لیے ایمان لانے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ اس کے شکرانے میں کافر اور منافقوں سے ہرگز نہ دبیے اور نہ ان کے تکلیف دینے کی کوئی پرواہ کیجیے، اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، کیونکہ اس کے لیے تو اللہ خود بہت کافی ہے جو اپنے معاملات کو خدا کے سپرد کر دے، اس لیے کہ کام بنانے کے لیے اللہ بہت کافی ہے۔
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ایماندار عورتوں سے نکاح کرو، پھر اگر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت کی مدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم ان سے مطالبہ کر سکو، تو انہیں کچھ مال دے دو اور انہیں اچھے بھلے مناسب طریقے سے رخصت کر دو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے ہیں، اور وہ عورتیں بھی جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا زاد، پھپھی زاد اور خالہ زاد بہنیں بھی جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورت بھی حلال ہے کہ جو از خود اپنے آپ کو بغیر مہر نبی کے حوالے کر دے، اگر نبی اس سے نکاح کرنا چاہے۔ یہ بات تمام دوسرے مسلمانوں سے الگ صرف آپ کے لیے مخصوص ہے، یعنی دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ تمام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا قوانین فرض کیے ہیں تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو۔ اللہ بڑا بخش دینے والا، اپنی رحمت سے ڈھانپ لینے والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ آپ ان میں سے اپنی جس بیوی کو چاہیں چھوڑ دیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں، اور جسے چاہیں الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لیں۔ اس معاملے میں آپ پر کوئی تنگی یا گناہ نہیں۔ اس طرح زیادہ امکان ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ غمزدہ بھی نہ ہوں گی، اور آپ جو کچھ بھی ان کو دیں گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی۔ جو کچھ بھی تم لوگوں کے دلوں میں ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز کا اچھی طرح سے جاننے والا بھی ہے اور بڑا برداشت کرنے والا بھی۔ اس کے بعد آپ کے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ اس بات کی اجازت ہے کہ آپ ان کی جگہ دوسری بیویاں لے آئیں، چاہے ان کا حسن و جمال، ان کی خوبصورتی آپ کو کتنی ہی پسند کیوں نہ آئے، سوا ان کے جو آپ کی ملکیت ہوں۔ بہرحال اللہ ہر چیز پر نگران اور نگہبان ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تک تم کو کھانے کی طرف بلایا نہ جائے تم پیغمبر کے گھروں کے اندر بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، یا کھانے کا وقت اور کھانے کے برتن نہ تاکتے رہا کرو، لیکن اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو پھر ادھر ادھر چلے جاؤ اور باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھے رہا کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس بات سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، مگر وہ تم سے کہتے ہوئے شرماتے ہیں، لیکن اللہ کو حق بات کہنے سے شرم نہیں آتی۔ اور جب نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ یہ بات تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کو پاک رکھنے کا زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ بات جائز ہے کہ رسول کے بعد رسول کی بیویوں سے نکاح کرو۔ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات اچھی طرح معلوم ہے۔ البتہ نبی کی بیویوں کے لیے اس میں کوئی حرج یا تنگی نہیں کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، بھانجے، ان کی ملنے جلنے والی عورتیں اور ان کی لونڈیاں ان کے گھروں میں آئیں۔ تم عورتوں کو اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور اس کے غصے سے ڈرنا چاہیے۔ حقیقتاً اللہ ہر چیز پر پوری پوری نگاہ رکھتا ہے۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے رہتے ہیں، یعنی خدا ان پر اپنی خاص الخاص بے شمار رحمتیں نازل کرتا رہتا ہے۔ ان پر بے حد مہربان ہے، ان کی بے حد تعریفیں کرتا ہے، ان کا نام بلند کرتا ہے، ان کے ہر کام میں ان کی مدد فرماتا ہے اور برکت عطا کرتا ہے، اور خدا کے فرشتے اس سے ایسا کرتے رہنے کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو اے ایمان لانے والو، تم بھی ان پر درود بھیجو، یعنی تم بھی ایسا ہی کرتے رہنے کی خدا سے دعا کرتے رہو، اور ان پر ایسا بھرپور آداب و سلام بھیجتے رہو جو حق ہے آداب و تسلیمات بھیجنے کا، یعنی نبی کے احکام کے سامنے پوری طرح سر تسلیم خم کر دو۔
رہے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے اور ان کے لیے ذلیل کرنے والی سزا تیار کر رکھی ہے۔ اور جن لوگوں نے ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں کو بغیر کسی جرم و خطا کے تکلیف دی، انہوں نے بلا شبہ ایک بہت بڑا بہتان اور ایک صریح کھلے ہوئے گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی بڑی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، کیونکہ یہ بہت زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں کہ وہ شریف عورتیں ہیں، بازار کا مال نہیں، اور اس طرح وہ ستائی نہ جائیں۔ اور اللہ تو بڑا معاف کرنے والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے، یعنی پردہ کے سبب خدا ان کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے گا اور ان پر رحم فرمائے گا۔ اگر منافق لوگ اور جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو مدینے میں جھوٹی افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں، وہ اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئیں تو پھر ہم تمہیں ان کے خلاف حرکت میں لے آئیں گے، پھر وہ اس شہر میں آپ کے پاس نہ رہ سکیں گے مگر بہت کم۔ ان پر ہر طرف سے لعنتوں پھٹکاروں کی بوچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں گے پکڑ لیے جائیں گے اور بری طرح اور پوری طرح قتل کیے جائیں گے۔ یہی اللہ کا طریقہ ہے جو ایسے لوگوں کے سلسلے میں پہلے ہی سے چلا آ رہا ہے، اور تم اللہ کے طریقہ کار یعنی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے رہتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ اس کے آنے کے وقت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور آپ کو کیا خبر کہ شاید وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو۔ بہرحال یہ بات یقینی ہے کہ خدا نے ابدی حقیقتوں کو نہ ماننے والوں پر لعنت کی ہے، یعنی کافروں کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اور ان کے لیے جہنم کی بھڑکتی دہکتی سلگتی آگ بالکل تیار کر رکھی ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کوئی حمایت کرنے والا سرپرست دوست یا مددگار تک نہ پائیں گے۔ جس دن ان کے چہروں کو آگ پر رکھ کر الٹایا پلٹایا جائے گا تو وہ چلائیں گے، کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے۔ پھر انہوں نے کہا، اے ہمارے پالنے والے مالک، حقیقتاً ہم نے تو اپنے سرداروں اور بڑے بڑے لوگوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں سیدھے صحیح راستے سے بھٹکا دیا۔ اے ہمارے مالک، انہیں آپ دوگنی چوگنی سزا دیں اور ان پر سخت سے سخت لعنت اور پھٹکار کی بوچھاڑ کر دیں۔ اے ایمان لانے والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی، تو اللہ نے موسیٰ کو اس سے جو ان لوگوں نے بکا تھا بری ثابت کیا، کیونکہ وہ اللہ کے یہاں بڑے آبرو رکھنے والے باعزت انسان تھے۔ غرض اے ایماندارو، اللہ سے ڈرو اور بالکل ٹھیک ٹھیک بات کیا کرو، اس طرح وہ تمہارے لیے تمہارے کاموں کو ٹھیک اور درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ بس جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے یقیناً بہت ہی بڑی کامیابی حاصل کی۔ حقیقتاً ہم نے شرعی ذمہ داریوں، حقوق و فرائض ادا کرنے، غرض خدا کی اختیاری اطاعت کرنے کی اور اعلیٰ ترین معنی میں ولایت و امامت کی ایک امانت کو آسمان، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، تو انہوں نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس امانت سے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ حقیقتاً وہ بڑا بے باک اور نادان تھا۔ اب اس بوجھ کے اٹھانے کا لازمی منطقی نتیجہ یہ ہوا کہ منافق مردوں، منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو خدا سزا دے گا، اور ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں کی توبہ قبول فرما کر ان پر اپنی توجہ خاص اور نظر کرم فرمائے گا، کیونکہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ کیونکہ نفاق، کفر و شرک اور گناہ کرنا اس امانت میں خیانت کرنا ہے، اور خدا و رسول پر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا یعنی فرائض الہیہ کو ادا کرتے رہنا اور گناہوں سے توبہ کرتے رہنا اس امانت کا حق ادا کرنا ہے جس پر خدا کی طرف سے معافی
اور رحم کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔